السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ عزیز بھائیو، آج کل سوشل میڈیا پہ ایک خاص طبقہ کی جانب سے یہ بات بڑی وائرل کی جا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بنات طیبات 4 نہیں بلکہ ایک ہی تھی، اور وہ تھی جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ باقی 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ وہ صلبی نہیں تھیں، حقیقی نہیں تھیں، بلکہ لے پالک تھیں۔ ایک موقف پیش کرتے ہیں کہ جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کی بیٹیاں تھیں جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن سیدہ حالہ تھیں، اور دوسرا موقف پیش کرتے ہیں جی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پہلے خاوند سے بیٹیاں تھیں جو کافر تھا، وغیرہ وغیرہ، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور اس پہ پھر مختلف سوالات و اشکالات پیش کیے جاتے ہیں جن سے ہمارے سادہ لوگ مسلمان پروپیگنڈے کا شکار ہو کر غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے جی اگر بیٹیاں 4 تھیں تو مباہلے میں 1 کیوں آئی؟ اگر بیٹیاں 4 تھیں تو چادر کے نیچے 1 کیوں آئی؟ اگر بیٹیاں 4 تھیں تو باقیوں کی فضیلت کیوں نہیں آتی؟ اگر بیٹیاں 4 تھیں تو جہیز ایک ہی بیٹی کا کیوں ذکر کیا گیا؟ باغ فدق میں صرف بی بی فاطمہ کو ہی کیوں حصہ دیا گیا؟ باقی بیٹیوں کی اولاد کا تذکرہ کیوں نہیں ملتا؟ اور جو ہے وہ موجودہ آپ کسی بھی سید سے پوچھیں اس کا شجرہ کہاں سے چلتا ہے تو وہ کہے گا جی بی بی فاطمہ سے۔ اور پھر اپنے زعم میں ایک بہت بڑا تیر پھینکتے ہیں کہ جی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، 5 سال تک اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی۔ نبوت سے پہلے جو ہے وہ آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا ہوا ہے کہ 3 بیٹیوں کی شادیاں کر چکے تھے۔ 10 سال کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ 3 بیٹیاں پیدا بھی ہو جائیں اور ان کی شادیاں بھی ہو جائیں؟ کیسے ممکن ہے؟ عمریں پوری کرو۔ اور پھر ان خرافات کی بنیاد پر اہل بیت میں صرف 4 مخصوص ہستیوں کو ہی شامل سمجھا جاتا ہے، اور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج اور دیگر بنات کا سرے سے انکار کیا جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ہمہ قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے اور صحیح دین حنیف کی سمجھ نصیب فرما دے۔ صحابہ و اہل بیت اطہار کی حقیقی محبت اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اس ضمن میں چند معروضات احباب کی گوش گزار کرنا چاہوں گا عام فہم انداز میں، تاکہ بات بآسانی سمجھ آ سکے۔ ذرا غور فرمائیے گا۔ نمبر 1، پہلی بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بیٹیاں قرآن مجید کی نص قطعی سے اور احادیث مبارکہ سے 4 ہی ثابت ہیں۔ 3 بیٹیوں کا انکار اور صرف 1 بیٹی کا اقرار محض تعصب، ہٹ دھرمی، ضد اور اناد پر مبنی سوچ اور فکر ہے، چونکہ باقی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی گئی تھیں۔ دیگر وجوہات کے ساتھ ایک یہ بھی وجہ اناد ہے۔ قرآن مجید سورہ الاحزاب پارہ نمبر 22 آیت نمبر 59 میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ لفظ بنات یہ جمع ہے بنت کی، اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق 3 یا اس سے زیادہ پہ ہوتا ہے، 1 پہ نہیں ہوتا، 2 پہ نہیں ہوتا۔ 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 3 یا اس سے زیادہ پہ جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف 1 ہی ہوتی تو مالک لفظ بنات کی جگہ بنت استعمال فرماتے، قل لازواجک و بنتک۔ تو ایک تو اس لحاظ سے کہ چونکہ آقا کی بیٹیاں جمع کا صیغہ رکھتی ہیں، 4 ہیں، اس لیے اللہ نے جمع کا ہی جو ہے وہ لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسری بات،
یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی بیٹیاں نہ تھیں، لے پالک تھیں، اس کا رد بھی قرآن مجید سورہ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت نمبر 5 سے ہوتا ہے، جس میں لے پالک کو حقیقی بیٹا بنانے کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ فرمایا ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ۔ یہ حکم نازل ہوا 4 ہجری کے اواخر یا 5 ہجری کے آغاز میں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم زوجہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اس کے بعد 6 یا 7 ہجری کی ہے۔ تو احادیث متواترہ ہیں کہ حکم الہی کے نزول کے بعد بھی ام کلثوم بنت رسول اللہ کہا جاتا تھا، جیسا کہ ان کی وفات کے موقع پر بھی صحابہ اکرام و صحابیات بار بار بنت رسول اللہ ہی کہہ رہی تھیں، اور اسی طرح پہلی بیٹیوں یا ان کی اولاد کا بھی بعد میں بھی تذکرہ ہوا تو بنت رسول اللہ ہی کہا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ اگر وہ حقیقی بیٹیاں نہ ہوتیں تو نبی رحمت علیہ السلام کبھی بھی ان کے باپ کی جگہ اپنا نام استعمال نہ فرماتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے، جیسا کہ آپ کے منہ بولے بیٹے سیدنا زید بن حارث کو زید بن محمد کہا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے زید بن محمد نہیں زید بن حارث ہی کہو، مالک کا حکم ہے کہ اصل باپ کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ تو یہ محض خیالی اور بناوٹی بات ہے کہ وہ سالی کی بیٹیاں تھیں یا پھر پہلے خامد کی جو کافر تھا حقیقی نہیں تھیں، یہ بنائی ہوئی بات ہے بس۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تیسری بات یہ کہنا کہ اگر بیٹیاں 4 تھیں تو باقی 3 کی فضیلت کیوں نہیں آئی حدیث مبارکہ میں؟ تو اس کا ایک تو الزامی جواب ہے کہ جناب اگر اس بنیاد پہ تسلیم کرنا ہے کہ فضیلت بیان ہو تو پھر تو بہت سارے انبیاء اور رسل اور فرشتوں کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تمام مسلمانوں کے ہاں معروف ہے کہ انبیاء اور رسل کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، مگر فضائل و مناقب اور تذکرے تو چند ایک کے ہی ملتے ہیں، باقیوں کا پھر انکار کر دیں گے؟ سب جانتے ہیں کہ اللہ کریم کے کروڑہا بلکہ اربہا فرشتے ہیں جو عبادت پہ معمور ہیں، مگر فضائل اور تذکرہ تو چند ایک کا ہی ملتا ہے، تو پھر باقی کا انکار کر دیں گے؟ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ فضیلت نہیں آئی یا تذکرہ نہیں ملتا۔ بہت ساری روایات ہیں جن میں بنات رسول کا ذکر خیر جو ہے اور آقا کی ان سے محبت عیاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کی یہ تھوڑی فضیلت ہے کہ وہ نبی کی بیٹیاں ہیں، آخری نبی کی بیٹیاں ہیں، آقا کائنات کی بیٹیاں ہیں، سب سے پہلے یہ تھوڑی فضیلت ہے، یہی بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور دوسری بات ان کی الگ الگ فضائل بھی جو ہیں وہ احادیث میں مذکور ہیں۔ مثلا پہلی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچیں تو مستدرک حاکم کی روایت ہے 6836، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فی، یہ میری افضل بیٹی ہے، میری وجہ سے اس کو بڑی مصیبت پہنچی، بڑی تکلیف پہنچی۔ اور صحیح البخاری کتاب الجنائز میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 939، سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ روایت مروی ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی وفات پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، اور جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا اور جب غسل دینے کی باری آئی تو فرمایا کہ میری بیٹی کو 3 یا 5 یا اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا، بیری کے پتوں کا بھی استعمال کرنا، مشک و کافور کا بھی استعمال کرنا۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند جو ہے وہ عنایت فرمایا اور فرمایا کہ اس کو بطور شعار استعمال کرو۔ اور اسی طرح دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، اور صحابہ اکرام میں یہ مشہور ہو چکا تھا، الاصحابہ میں ذکر ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی، احسن زوجین، بہترین جوڑا رقیہ عثمان کا۔ اپنے خاوند سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا، یوں ذو ہجرتین بنی، اور یہی وہ پیاری بیٹی ہیں
کہ جن کی بیماری کے باعث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں نہ جا سکے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے عثمان، تم یہاں ٹھہر کے میری بیٹی کی تیمارداری کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کے ساتھ رہو، آپ کو اس کے صلے میں گھر بیٹھے بدر کے غازیوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اور غزوہ بدر سے واپسی پہ یہ وفات پا چکی تھی، ان کی تدفین ہو گئی۔ ان کی وفات پہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین تھے۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کا نکاح بھی سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ ان کی وفات 6 یا 7 ہجری کی ہے۔ صحیح البخاری کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ اس موقع پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے، اور تدفین کے وقت قبر کے کنارے بیٹھے آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور پھر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ تم قبر کے اندر اترو اور اس کی درستی کرو۔ اور یہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ سے محبت ہی تھی کہ جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام ان کے نام پہ ام کلثوم ہی رکھا، جو بعد میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی تھی۔ چوتھی بات یہ بھی ایشو اٹھایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل صرف جناب شبیر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے چلی ہے، جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ باقی بیٹیوں کی اولاد کہاں ہے؟ اگر وہ بیٹیاں تھیں تو ان کی اولاد کا تذکرہ کیوں نہیں؟ عزیز بھائیو، یہ بھی جھوٹ محض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ درمیان والی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ، جو سیدنا جناب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی تھیں، ان سے کوئی اولاد تھی ہی نہیں، اور یہ مالک کی مرضی ہے، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے ملا جلا کے عنایت فرما دے، جسے چاہے کچھ بھی عطا نہ کرے، یہ تو اس کی مرضی و منشا ہے نا۔ رہی بات سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی، تو ان کی نہ صرف اولاد تھی بلکہ پیارے آقا علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ان کا ذکر خیر بکثرت روایات میں ملتا ہے۔ مثلا صحیح البخاری کتاب الصلاح میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ امامہ رضی اللہ عنہ کو کندھوں پہ اٹھا کے نماز ادا فرمائی، اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام کرتے تو اٹھا لیتے امامہ بنت زینب کو، اور جب سجدہ کرتے تو نیچے بٹھا دیتے۔ اور محبت کا عالم یہ تھا کہ سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مسند احمد کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کہیں سے ایک ہار جو ہے وہ بطور تحفہ ملا، واقع کائنات علیہ السلام نے فرمایا میں یہ ہار اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے اہل بیت میں سے اسے دوں گا جس سے مجھے بڑی محبت ہوگی۔ فرماتی ہیں کہ سب کا خیال تھا کہ یہ ہار تجھے ہی ملے گا عائشہ، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کو ملے گا، کیونکہ آقا نے فرمایا تھا مجھے مردوں میں سب سے بڑھ کے محبت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ہے، عورتوں میں سب سے بڑھ کے محبت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ مگر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پیارے آقا علیہ السلام نے وہ ہار اپنی پیاری نواسی، لاڈلی نواسی، سب سے بڑی بیٹی زینب بنت رسول اللہ، ان کی بیٹی امامہ کے گلے میں پہنا دیا۔ یہ محبت ہی تھی تو ایسا تھا نا۔ اور یہاں صرف سیدنا جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان سے بڑی محبت تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہماری دلوں کی دھڑکن ہے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان سے بڑی محبت تھی، لیکن تذکرہ صرف ان کا کرنا کہ آقا ان کو کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے اور بس، اور یہ بھی کہتے ہیں جی صرف انہی کو کندھوں پہ سوار کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جناب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اٹھایا کرتے تھے، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی اٹھایا کرتے تھے، اور سیدہ امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے اٹھایا تھا۔ بلکہ صحیح البخاری کی ایک روایت ہے، پیارے آقا علیہ السلام ایک بار جناب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسامہ بن زید جو آپ کے منہ بولے بیٹے تھے، ان کے بیٹے اسامہ، ان کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا، اور آقا فرما رہے تھے اللہم ارحمہما فانی ارحمہما، اللہ ان دونوں پہ رحمت فرما، مجھے بھی
میں بھی ان پہ بڑا مہربان ہوں۔ زینب رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے کا بھی کتب سیر میں ذکر ملتا ہے، جن کا نام جناب علی تھا، اور وہ فتح مکہ کے دن جناب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر آپ کے پیچھے سوار تھے۔ رہی یہ بات کہ کسی سید سے پوچھو جی شجرہ کہاں سے چلا وغیرہ وغیرہ، تو میں پوچھتا ہوں یہ کہاں لکھا ہے کہ صرف جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے وہی سید، اسی کو سید کہا جائے؟ ہم نے تو پڑھا ہے کہ جناب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بھی سیدنا کہا جاتا تھا۔ تمام اصحاب کے ساتھ لفظ سیدنا لگایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کے تمام افراد کے ساتھ جو ہے یہ لفظ سید لگایا جاتا ہے۔ تو یہ سید والی تو منطق ہی درست نہیں ہے۔ پوچھنا کہاں سے اور بتانا کہ آج کل تو ہر دوسرا بندہ سید بنا پھرتا ہے، سید بنا بیٹھا ہے، تو یہ تو بات ہی صحیح نہیں ہے۔ پوچھو جی کہاں سے چلا، اللہ کریم ہدایت نصیب فرما دے۔ بہرحال آگے چلیے، ایک اور بات جو بڑی ڈھٹائی سے کی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ اگر بیٹیاں 4 تھیں تو جہیز کیوں ایک ہی بیٹی کا مذکور ہے، بقیہ جو ہے ان کا جہیز کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟ استغفر اللہ۔ ناہنجاروں کس چیز کی بات کرتے ہو؟ وہ جسے لعنت قرار دیا گیا، وہ جس کا شرعی نکاح میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پہ بہتان لگا رہے ہو کہ انہوں نے جہیز دیا تھا اپنی بیٹی کو۔ اللہ تمہیں غارت کرے، سیرت پڑھ کر تو دیکھو، سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو جو اشیاء ضروریہ پیارے آقا علیہ السلام نے عنایت فرمائی تھیں وہ کس رقم سے خریدی تھی؟ اللہ اکبر۔ ہاں تم بھی جانتے ہو کہ وہ رقم جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زرع کے بدلے حاصل کی، اور یہ رقم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو زرع سمیت کس نے ہدیہ کی تھی؟ یہ ان کے ہم زلف جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ذو النورین نے ہدیہ کی تھی۔ جہیز کی بات تو کرتے ہو جو ناجائز ہے، مگر جو جائز بات ہے وہ نہیں بتاتے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہم زلف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اپنی سالی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے نکاح کا سارا خرچ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، سیدہ فاطمہ کے بہنوئی نے کیا تھا، سیدنا علی کے ہم زلف نے کیا تھا، ہمارے آقا کے دوہرے داماد نے کیا تھا، وہ نہیں بتاتے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا جہیز تمہیں یاد آ گیا جو غلط بات ہے، مگر سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کا وہ ہار تمہیں یاد نہیں آیا جو ان کی شادی کے موقع پہ ام المؤمنین زہرا کی ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے وہ اپنا پیارا ہار اپنی پیاری بیٹی سیدہ زینب کو تحفتاً دیا تھا، سب سے بڑی بیٹی کو، وہی ہار جو بدر کے موقع پر جب ان کا خامد ابو العاص جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے قیدیوں میں آئے تو فدیہ کے طور پہ زینب نے بھیجا، جسے دیکھ کے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو رواں ہو گئے، آنسو آ گئے، اور میرے آقا نے اصحاب سے فرمایا کہ میری بیٹی زینب کے قیدی کو بھی رہا کر دو، اسے یہ ہار بھی واپس کر دو، اور ابو العاص سے یہ وعدہ بھی لیا کہ مکہ پہنچتے ہی زینب کو واپس مدینہ بھیج دینا، اور ابو العاص نے یہ وعدہ پورا بھی کیا جس کا آقا نے تذکرہ فرمایا۔ مسند احمد، مستدرک حاکم اور سنن ابی داود اس بات پہ گواہ ہیں۔ تمہیں یہ کیوں یاد نہیں آیا؟ منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہو کہ جناب ایک بیٹی کو دیا، ایک بیٹی کو دیا، چاروں بیٹیاں جو ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا کی چاروں بیٹیاں، چاروں بیٹیاں ہی ہمارے لیے محترم ہیں، چاروں کا اپنا اپنا مقام ہے، شان ہے، عظمت ہے، اور سب سے بڑی عظمت یہی کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس سے بڑھ کے اور کیا سننا چاہتے ہیں؟ تم نبی کے پہلے 3 خلفائے ثلاثہ کا بھی انکار کرتے ہو اور پہلی 3 بنات کا بھی انکار کرتے ہو۔ کیسی بدعقیدگی اور کیسی بدباطنی ہے۔ تم کہتے ہو اگر بیٹیاں ہیں تو فضائل کیوں نہیں ہیں؟ میں کہتا ہوں جن کے فضائل ہیں وہ تم کب مانتے ہو؟ سیدنا ابوبکر و عمر و عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کے کم فضائل ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کم فضائل ہیں، دیگر اصحاب کے کم فضائل ہیں، یہ سب تمہیں کھٹکتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے ابلیس کو بابا جی آدم کھٹکتے تھے،
اللہ ہی ہدایت دے اس قوم کو۔ بہرحال یہاں ایک اور جو بڑا اپنی طرف سے تیر مارا جاتا ہے، جیسا کہ شروع میں نے کہا، کہتے ہیں جی ایسی دلیل جس کا توڑ ہی کوئی نہیں، اور وہ کیا ہے جی عمریں پوری کرو۔ نبی کی شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی، خدیجہ 40 سال کی تھیں، اور آقا جو ہیں 4-5 سال بعد جو ہے وہ شادی کے اولاد ملی، 40 سال کی عمر میں آقا کو نبوت مل گئی۔ ہائے ہائے، 4 سال بعد قاسم پیدا ہوئے، اگلے سال زینب پیدا ہوئیں، اور کتب سیر میں مورخین نے لکھا ہے کہ نبوت سے 3 سال قبل ہی جو ہے وہ 3 بیٹیوں کا نکاح کر دیا تھا۔ عمریں پوری کر کے دکھاؤ۔ ٹوٹل جو ہے وہ شادی سے لے کے نبوت ملنے تک 15 سال کا عرصہ ہے، اس میں 5 سال اولاد نہیں ملی، آخری 3 سال جو ہیں وہ ویسے ہی نکل گئے۔ درمیانی 5-7 سال کے اندر 3 بیٹیاں پیدا ہو کے بیاہی بھی گئی ہیں، کیسے ممکن ہے؟ یہ ایک ڈھکونسلا چھوڑا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے، اور بڑا اس پہ جناب شد و مد، کیا بات ہے جی، تم کر نہیں سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، بڑی واہ واہ، بڑی بلے بلے ہوتی ہے۔ مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس بل بوتے پہ یہ اتنا اکڑتے ہیں، جبکہ ان کی بیان کردہ دلیل محض ایک مفروضے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کا مذہب کتاب و سنت تو ہے نہیں، محض منطق پہ جو ہے وہ جینا اور منطق پہ مرنا سکھایا جاتا ہے، اور منطق کا بھی وہ چیپٹر جس میں ہیرا پھیری سکھائی جاتی ہے، غلط کو صحیح کیسے کرنا ہے، صحیح کو غلط کیسے کرنا ہے، وہ اسی کی بنیاد پہ جو ہے وہ سارا مذہب چلتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں مجھے ایک پروفیسر صاحب کی ایک مثال یاد آئی منطق کے حوالے سے۔ ایک حلوائی کے ہمسائے تھے، حلوائی نے کہا جی کیا پڑھاتے ہیں؟ کہنے لگے منطق پڑھاتا ہوں۔ کہنے لگا جی کیا ہوتی ہے؟ پروفیسر نے کہا بتاؤں گا تجھے کسی وقت۔ ایک دن چلے گئے اس کی دکان پہ، کہا بھئی 2 کلو لڈو تول دے۔ تول دیے اس نے، ہاتھ میں شاپر پکڑا، پھر واپس کر کہتے ہیں یار یہ لڈو رکھ لے، 2 کلو برفی دے دے اس کے بدلے میں۔ اس نے لڈو رکھ لیے، 2 کلو برفی دے دی۔ برفی پکڑی پروفیسر صاحب نے، چل دیے۔ اس نے کہا حضرت پیسے تو دے جائیں۔ کہنے لگے پیسے کس چیز کے بھائی؟ کہنے لگا جی یہ برفی کے۔ کہنے لگے جی یہ تو میں نے لڈوؤں کے بدلے میں لی ہے۔ کہنے لگا حضرت چلو لڈوؤں کے دے دیں۔ کہنے لگا لڈو تو میں نے لیے ہی نہیں، تجھے واپس کر دیے۔ کہنے لگا پروفیسر یہ کیا ہے؟ کہنے لگے بھائی یہی منطق ہے۔ تو یہ صرف منطق پہ جو ہے وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے، ذرا غور کیجیے۔ نمبر 1، یہ بات ہی مختلف فی ہے کہ نبی رحمت علیہ السلام کی بوقت شادی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 40 سال تھی۔ اگرچہ مشہور یہی ہے، مگر بعض مورخین اور محققین اس کے قائل نہیں ہیں۔ ان کے نزدیک آقا کی عمر 21 سال اور سیدہ کی عمر 27 سال تھی، یہ بھی مذکور ہے۔ نمبر 2، ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سی اتھینٹک دلیل ہے جس میں نبی رحمت علیہ السلام نے بعثت سے قبل 3 بیٹیاں بیاہ دی تھیں؟ اگر کوئی مستند روایت ہے تو پیش کرو۔ عزیز بھائیو، یہ کبھی بھی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ مبنی بر حقیقت ہے ہی نہیں کہ آقا نے بعثت سے قبل 3 بیٹیاں کی شادیاں کر دیں۔ ہاں، بعض تاریخی روایات میں یہ ملتا ہے کہ رقیہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما، ان کی بات کی گئی تھی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، نکاح نہیں ہوا تھا، محض بات ہوئی تھی، اور بات تو بچپن میں بھی کی جا سکتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لوگ منگنیاں کر دیتے ہیں، تو وہ بھی بات ہوئی تھی، لیکن جب بعثت ہوئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ بھی کوئی مستند بات نہیں ہے، ایسے یہ بھی ایک تاریخی روایت ہے۔ اب آئیے اصل حقائق کی طرف۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح ہجرت سے چند سال قبل سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بھانجے سیدنا ابو العاص سے ہوا۔ اس وقت ابھی مشرکین سے نکاح کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چونکہ یہ بھانجے تھے اور کوئی دشمنی بھی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا رشتہ داری کی بنیاد پہ یہ کزن میرج ہو گئی، جو کامیاب بھی ہوئی۔ ابو العاص بدر کے قیدیوں میں آئے، پھر واپس جا کے مسلمان ہو گئے، اسلام کے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے داماد ثابت ہوئے۔ صحیح البخاری کی ایک روایت کے مطابق طور داماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کرتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ابو العاص اچھا داماد ہے، اس نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر کے دکھایا۔
اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہی افضل بناتی اصیبت فی، کہ میری افضل بیٹی ہے، میری وجہ سے اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نکاح بھی قبل از ہجرت، زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی قبل از ہجرت ہوا، اور دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح بھی قبل از ہجرت سے کچھ عرصہ قبل جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ پھر انہیں بہترین جوڑا قرار دیا گیا تھا، جیسا کہ پیچھے آپ سن چکے ہیں، اور انہوں نے بھی سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر بعد ازاں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یوں یہ بھی ذو ہجرتین کا شرف پانے والی بنی۔ بدر کے موقع پر ان کی وفات ہوئی۔ تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ تھیں، ان کا نکاح بعد از ہجرت ہوا تھا، ہجرت کے تقریباً 3 سال و 3 ہجری میں ہوا، اور یہ بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیاہی گئیں، اور یہی وہ بیٹی تھی جن کی وفات پر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی غمگین تھے اور بہت روئے تھے۔ اور چوتھی بیٹی خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نکاح بعد از ہجرت غزوہ بدر کے بعد سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح ہوا۔ یہ لاڈلا جوڑا تھا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، کیونکہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن آقا کی زیر کفالت گزارا تھا، اور یہی وہ بیٹی تھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک حیات رہیں، اور بعد از وفات قریباً 6 ماہ کے بعد داعی اجل کو لبیک کہہ گئی۔ چونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد وفات پا چکی تھی، صرف یہی جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حیات تھیں، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی اس آخری بیٹی سے کیسی والہانہ محبت ہوگی۔ آپ دیکھیں جس کی ساری اولاد فوت ہو چکی ہو، ایک ہی بیٹا یا بیٹی باقی ہو، تو اس کی اس کے ساتھ محبت کس طرح کی ہوتی ہے۔ اور یہ والہانہ محبت کے بارے میں بتلانے والی اور یہ بات بتلانے والی کہ فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہیں، یہ بات جو بتلانے والی ہیں وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہی وہ جوڑا ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، کہ جس جوڑے سے اللہ نے 2 شہزادے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو پیدا کیا، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں کو اپنی چادر تلے لپیٹ کے فرمایا تھا کہ اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں، اور اس بات کی خبر دینے والی بھی کوئی اور نہیں، ہماری مائیں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، سچی بات ہے، ان عقل کے اندھوں پر، جو ایک جانب سیدنا عثمان، ایک جانب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو خاتون جنت مانتے ہیں، نبی رحمت علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی مانتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسنین کریمین کو اہل بیت میں مانتے ہیں، مگر دوسری جانب جنہوں نے یہ بات بتلائی ہے، جو اس حدیث کی راویہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان ہستیوں کا انکار کر دیتے ہیں، امہات المؤمنین کا انکار کرتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ ہدایت دے، مذکورہ تفصیل سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کا نکاح قبل از بعثت نہیں، قبل از ہجرت ہوا تھا۔ 2 بیٹیاں قبل از ہجرت بیاہی گئیں اور 2 بیٹیاں بعد از ہجرت بیاہی گئیں۔ 2 بیٹیوں کا نکاح ہجرت کے بعد ہوا۔ یوں سیدنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تو 4 ہی ثابت ہوتی ہیں، مگر جو انکاری ہیں ان کی عقل پہ ماتم کو جی چاہتا ہے، لیکن ماتم حرام ہے، اس لیے جاہلوں کو لعنت برا سلام ہے، جو اعتراضات کی فہرست کو طویل کرتے ہوئے مزید کہتے ہیں کہ اگر 4 تھیں تو مباہلے میں 1 کیوں آئی، چادر تلے 1 کیوں آئی۔ ان بے وقوفوں سے کوئی پوچھے کہ بھائی
جو فوت ہو جائے وہ واپس آ سکتا ہے۔ مباہلہ ہوا 9 ہجری کو، جب فتح مکہ کے بعد نجران سے عیسائیوں کا وفد خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ بات ہوئی، نہ مانے، نبی نے مباہلے کا چیلنج دیا، اور مباہلہ بھی ہوا نہیں، صرف بات ہوئی، جس کا ذکر قرآن مجید سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 آیت نمبر 61 میں موجود ہے۔ تو اس وقت نبی رحمت علیہ السلام کی بنات طیبات میں سے صرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ہی حیات تھیں، باقی تینوں بیٹیاں وفات پا چکی تھیں، 9 ہجری سے قبل وفات پا چکی تھیں۔ اب پیارے آقا علیہ السلام آج کل کے مسلمانوں کی طرح تو تھے نہیں کہ جن کے پیارے جو ہیں ان کی روحیں جمعرات کو واپس آ جاتی ہیں۔ آقا علیہ السلام تو ایسا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، لہٰذا آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو فوت ہو جائے اس کی روح واپس نہیں آتی، اس کی واپسی ممکن نہیں ہے۔ وہ مباہلے میں کیسے آ جاتی؟ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی روایت کے مطابق چادر والی بات بھی تب کی ہی ہے جب مباہلے کا وقت تھا۔ آقا علیہ السلام کی تینوں بیٹیاں اس وقت دنیا میں تھیں نہیں، چادر میں کیسے آ جاتی؟ تو یہ اعتراض ہی باطل ہے بد باطنوں کا۔ اور اگلی بات لے دے کے باغ فدق پہ آ جاتے ہیں۔ یہ 4 تھی تو باغ فدق کیوں صرف جو ہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے نام کیا اور کسی کو کیوں نہیں دی؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ باغ فدق والا معاملہ ہی ایک ڈرامہ ہے جو بعض خبیثوں کی طرف سے پاک باز ہستیوں پر کیچڑ اچھالنے کے لیے رچایا گیا ہے۔ اور دوسری بات کہ باغ فدق کی آقا نے کوئی رجسٹری نہیں کروائی تھی، اور پیارے آقا علیہ السلام نے کوئی نام نہیں کیا تھا، بلکہ صرف یہ تھا کہ چونکہ وہ مال جو ہے وہ نبی رحمت علیہ السلام کو اس میں سے حصہ آتا، وہاں سے اخراجات کے موافق رقم لی جا سکتی تھی، اس بات کی اجازت تھی، نبی رحمت علیہ السلام کے حصے میں آیا تھا۔ اور بات پھر وہی ہے کہ اس وقت بھی حیات صرف پیاری بیٹی اماں جی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی تھیں، باقی تینوں بنات طیبات تو وفات پا چکی تھیں، تو ان کے نام کہاں سے ہوتا، نام کے سلسلے کہاں سے آتے؟ وہ تو جنت کے میوے کھا رہی تھیں۔ باغ فدق کے حوالے سے یہ بات بھی بڑی شد و مد سے جو ہے وہ کی جاتی ہے کہ جی ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی کا حق مار لیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، بی بی کا حق غصب کیا، بلکہ اس کی بنیاد پہ بڑی زبان درازیاں بھی کی جاتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے، خلیفہ بلا فصل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مانتے ہو اور حق غصب کرنے کا الزام شیخین قریبین صدیق و فاروق اور ان کے ساتھ ذوالنورین پہ لگاتے ہو۔ کہتے ہیں جی ان کی خلافت بھی غصب کر لی تھی۔ ہم کہتے ہیں یہ تو اور زیادہ تعجب والی بات ہے کہ علی حیدر کرار شیر خدا کو مشکل کشا بھی کہتے ہو، یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتے ہو، اور اتنا کمزور ثابت کرتے ہو کہ نہ وہ اپنا حق بچا سکے نہ اپنی بیوی کا حق بچا سکے۔ استغفر اللہ۔ اچھا پھر جب خلیفہ بنے تو پھر کیا کیا؟ بیوی کا حق دیا بیوی کے بچوں کو، یا اپنے پیش رو سیدنا جناب ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ کی پیروی کی؟ بڑا تمانچہ پڑا ہے کتب سیر کا ان لوگوں پر۔ کتب سیر کو پڑھ کر ان کے منہ پہ تمانچہ ہے جو الزام لگاتے ہیں ان پاک ہستیوں پہ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو صدیق و فاروق و عثمان انہی کے نقش قدم پہ چلے، انہی کو مبنی برحق سمجھتے ہوئے اسی پہ چلے، اور تم لوگ غاصب اور نہ جانے کیا کیا گھٹیا القابات دیتے ہو۔ اللہ تمہیں غارت کرے۔ ذرا سنو، باغ فدق کی بات کرتے ہو، تم نے تو یہ بات کر کے بی بی کو بھی نعوذ باللہ لالچی اور حریص دکھایا، استغفر اللہ، اپنے بیانات میں کہ جی ابوبکر نے باغ نہ دیا، وہ ناراض ہو کے چلی گئی۔ غیر مستند تاریخی روایات ان کو چھوڑ کر کبھی حدیث تو پڑھ کے دیکھو۔ بی بی آئی تھی تقاضا کرنے، مگر خلیفہ وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انبیاء جو ترکہ چھوڑیں وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ وہ صدقہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی یہ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے،
اللہ کی قسم مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے زیادہ محبوب ہے اور میں اس کو زیادہ ضروری سمجھتا ہوں، مگر یہ باغ اب نبی کا ترکہ نہیں، وراثت نہیں ہوگی، یہ صدقہ ہی شمار ہوگا، بیت المال میں جمع ہوگا۔ ہاں، آپ کو بقدر ضرورت آپ کے اخراجات کے موافق جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آ جائے تو بندہ مومن کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور جب ایک عام مومن جو ہے حکم رسول کے مقابلے میں اپنے لبوں کو سی لے تو خاتون جنت بی بی زہرا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ نبی رحمت علیہ السلام کی گود میں پرورش پانے والی، کیا ان پہ بہتان لگاؤ گے کہ حدیث کے مقابلے میں ناراضگی کا اظہار کیا، جبکہ حدیث بیان کرنے والی ہستی وہ ہے جن کی بابت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ کے سرتاج ان کا فرمان ہے کہ کوئی بھی حدیث بیان کرتا تو میں قسم لیتا کہ قسم دے کے بتاؤ یہ حدیث ہے، مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تو قسم لینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ اور دوسری جانب حدیث سننے والی وہ ہستی ہے جنہوں نے ساری زندگی مشقت میں گزار دی مگر لب پہ حرف شکایت نہ لائیں، اور ایک دفعہ مارے تھکاوٹ کے غلام کی حصول کی تمنا لیے خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وظیفہ سے دل بہلا دیا۔ آج انہی کے نام پہ لاکھوں کمانے والے انہی کو دنیا کی حریص اور لالچی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے، استغفر اللہ معاذ اللہ، افسوس صد افسوس ان کی سوچ پہ۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہم انہی پہ چھوڑتے ہیں کہ بتلاؤ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جواب کیا تھا؟ جو بھی جواب دیں گے یہ خود ہی پھنسیں گے، تو یہ بھی ایک جھوٹی اور بناوٹی بات ہے اور اپنی طرف سے گھڑ کے جو ہے وہ ان پاک ہستیوں پہ الزام ہے۔ بہرحال آئیے بات کو جانب اختتام لیے چلتے ہیں۔ نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات طیبات 4 ہی ہیں، ایک نہیں ہے، جیسا کہ دلائل و براہین سے ثابت ہو چکا الحمدللہ۔ ہاں، فضیلت و منقبت کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا علو مرتبت کی حامل ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ چاروں بیٹیاں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی صلبی اور حقیقی بیٹیاں ہیں، اور فضیلت کے اعتبار سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑھ کے ہیں۔ اور یہ 4 ہستیاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی احترام کے حامل اور بلند مقام رکھتے ہیں۔ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رچی بسی ہے اور ان سے عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، مگر ان کی عقیدت کی بنا پر ہم بقیہ اصحاب و اہل بیت اطہار ان کا انکار کرنا بھی کفر سمجھتے ہیں۔ عقیدت میں آ کے عقیدہ بگاڑنا بھی درست عمل نہیں ہے۔ رہی بات فضائل و مناقب کی تو وہ ہر ایک کے الگ الگ ہیں اور ہر ایک اپنی جگہ بہترین ہے۔ اگر ایک جانب زبان نبوت سے سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو من کنت مولاہ فعلی مولا کا شرف بخشا گیا کہ جس کا میں دوست ہوں اس کے علی دوست ہیں، اور انت منی و انا منکا، اے علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہا حسین منی و انا من حسین، یہ فرمایا گیا ہے، اس جیسے خوبصورت القابات سے نوازا گیا ہے، تو دوسری جانب سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کو فدا کا ابی و امی فرمایا، جس کا مطلب ہے کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں۔ اگر بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدۃ النساء اہل الجنہ کہا گیا ہے، سیدنا حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا گیا ہے، تو سیدنا جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہ مجمعین کو
صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سیدہ کہول اہل الجنہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اگر حسن و حسین رضوان اللہ علیہ مجمعین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہما ریحانیہ من الدنیا کہا گیا ہے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت میں اپنا رفیق قرار دیا گیا ہے۔ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں زبان نبوت کے الفاظ ہیں کہ اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، تو یہ بھی زبان نبوت کے الفاظ ہیں کہ مردوں میں سب سے بڑھ کے محبت ابو بکر سے ہے، خواتین میں سب سے بڑھ کے محبت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے۔ اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے لاڈلی جو ہے وہ بڑی لاڈلی اور عظمت والی بیٹی ہیں، اللہ اکبر، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو دوسری جانب سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں بھی ہی افضل بناتی فرمایا گیا ہے۔ اگر بوقت ہجرت مشرکین کی امانتیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی گئی ہیں تو خود رہبر کائنات باری تعالیٰ کی امانت جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سپرد کیے گئے ہیں۔ کہیں فرمایا میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے مگر ابو بکر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا، قیامت کے دن اللہ ہی چکائیں گے۔ اندازہ فرمائیں کس قدر فضائل و مناقب ہیں اصحاب رسول کے، اہل بیت اطہار کے، آل رسول کے، اور اہل بیت میں جہاں ازواج مطہرات قرآن کی نص سے ازواج مطہرات جو ہیں وہ شامل ہیں، جہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں، وہاں حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح مسلم باب فضائل صحابہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِّمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَ کہ اہل بیت میں وہ شامل ہیں جن پہ صدقہ حرام کر دیا گیا۔ ومن ہم پوچھا گیا ومن ہم کون ہیں وہ، تو فرمایا ہم آل علی و آل عقیل آل جعفر آل عباس کہ وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آل، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ کی آل، سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی آل، سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آل ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ساری آل، صرف حسنین کریمین رضوان اللہ علیہ مجمعین نہیں ہیں، ان کی شان مقام فضیلت مسلمہ ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، مگر اہل بیت میں آل علی سارے شامل ہیں، ان میں ابو بکر بن علی بھی ہیں، ان میں عمر بن علی بھی ہیں، ان میں عثمان بن علی بھی ہیں، ان میں ابو بکر بن حسن بھی ہیں، ان میں عمر بن حسن بھی ہیں، ان میں عثمان بن حسن بھی ہے، ان میں ابو بکر بن حسین بھی ہیں، ان میں عمر بن حسین بھی ہیں، ان میں عثمان بن حسین بھی ہیں، اور دیگر تمام آل علی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں، آل عباس ہیں، آل جعفر ہیں، آل عقیل ہیں، ان کو اہل بیت میں شمار کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ازواج مطہرات اور پھر دیگر یہ جتنے بھی تذکرہ ہے یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو کیا خیال ہے آپ کا، جب چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور چچا زاد بھائیوں کی آل اہل بیت میں شامل ہے تو خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ اہل بیت میں شامل نہیں ہوں گے؟ افسوس ہے ایسی سوچ پر اور ایسی فکر پر، ایسے پروپیگنڈے جو نبی کی بیٹیوں کے نسب میں طعن کرنے سے باز نہ رہ سکے۔ اللہ کریم ایسی زبانوں کو خاموش کر دے اور ایسے بے ایمانوں کو طوق پہنا کر دنیا کے لیے نشان عبرت بنا دے۔ مالک ہم سب کو ہمہ قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، سب کے مال جان عزت ایمان کی حفاظت فرمائے اور دین حنیف کا مخلص باعمل داعی بنائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔